السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کے سلیبس میں جو مضامین دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: علم کے فائدے، محنت کی برکتیں، تعلیم نسواں، چاندنی رات اور دیہی اور شہری زندگی۔ اس سے پہلے آپ کو زمزم، علامہ محمد اقبال، قائد اعظم، حب وطن اور اطاعت والدین دیا گیا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے پہلے 5 مضامین تیار کر لیے گئے ہوں گے۔ اب آپ نے اگلے 5 مضامین کی تیاری کرنی ہے۔ یہ تمام مضامین آپ کے آئندہ ہونے والے پیپر میں شامل ہوں گے۔ ان کی تیاری پر خاص توجہ دیں۔ چند باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ مضمون کی تمہید یعنی آغاز اور اختتام کے نمبر مخصوص ہیں۔ تمہید اور اختتام بہت ہی دلکش اور مؤثر ہونا چاہیے۔ مضمون کے جملے سادہ اور آسان ہوں۔ مضمون خوش خط لکھیں۔ املا کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ موضوع اشعار، اقوال زریں اور واقعات مضمون کا حصہ بنائیں۔ مارکر کا استعمال اچھے طریقے سے کریں۔ مضمون 6-7 صفحات کا لکھیں۔ یہ تمام مضامین آپ نے سادہ شیٹ پر لکھ کر اسائنمنٹ کی صورت میں جمع کروانے ہیں۔ یہ تمام مضامین آپ کے پاس گرین والی بک قواعد و انشاء میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان کو اچھی طرح پڑھیں اور یاد کریں۔ امید ہے کہ آپ وقت ضائع کیے بغیر ان تمام باتوں پر عمل کریں گے اور شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ اردو کے پیپر میں نمبرز کا بڑی حد تک انحصار مضمون پر ہوتا ہے۔ اچھے نمبر لینے کے لیے مضمون کی تیاری بہت ضروری ہے۔ شکریہ۔ اسٹوڈنٹس، قواعد و انشاء صفحہ نمبر 285، دیہاتی اور شہری زندگی کا موازنہ۔ یہ ٹاپک آپ کو دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق اس طرح سے بھی آ سکتا ہے۔ کسی بھی ملک کا معاشرہ دیہاتوں اور شہروں سے مل کر وجود میں آتا ہے۔ جن ممالک کا زیادہ انحصار زراعت اور فارمنگ پر ہے، ان کی کثیر آبادی دیہات پر مشتمل ہے، اور جو ممالک صنعت و حرفت پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کی زیادہ آبادی شہروں میں رہتی ہے۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ وہ علادہ بات ہے کہ پاکستانی عوام کا رجحان روز بروز صنعت و حرفت کی طرف ہو رہا ہے، مگر ابھی تک زرعی ملک ہونے کے ناطے ملک کی کم و بیش 2/3 آبادی کا تعلق دیہی علاقہ جات سے ہے۔ چونکہ دیہات کی نسبت روزمرہ زندگی کی سہولتیں شہروں میں کہیں زیادہ میسر ہیں، اس لیے ہمارے ملک کی دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یا تو بڑے شہروں کا رخ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں یا منصوبے باندھ رہے ہیں۔ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی نے بہت سے مسائل کو جنم دیا ہے، جس سے حکومت پاکستان عہدہ برا ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے ہر مضمون کا پہلا پیراگراف جو ہوگا وہ بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ سارے مضمون کو اچھی طرح سے 2 سے 3 مرتبہ پڑھیں اور اس کے اہم پوائنٹس مارک کر لیں۔ ان کو ذہن میں رکھ کر ہر پوائنٹ پر 5-6 لائنیں لکھیں۔ اس طرح آپ کا مضمون آرام سے مکمل ہو جائے گا۔ ہر مضمون کا اختتام بھی بہت اچھے الفاظ میں کریں۔ کوشش کریں کہ زیادہ تر جو آپ کو لکھے ہوئے مضمون دیے ہیں ان کا پہلا پیراگراف اور آخری پیراگراف بہت اچھی طرح سے یاد کریں اور باقی پوائنٹس کے مطابق مضمون لکھیں۔ دیہی اور شہری زندگی اہم نکات۔ سب سے پہلے تمہید، دیہی زندگی کی خصوصیات، تصویر کے 2 رخ، فطرت کے حسین نظارے، سادہ زندگی، خالص غذا، صحت و تندرستی، روشنی اور تازہ ہوا، خلوص و محبت، پرسکون ماحول، تفریحات، جہالت و غربت۔ شہری زندگی کی خصوصیات: تعلیم و تربیت، صحت و صفائی کا انتظام، ضروریات زندگی کی فراوانی، بہتر روزگار، ذرائع آمد و رفت، شور و گل۔ ان نکات کو آپ ذہن میں رکھ کر ایک اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ تمام مضامین کے اہم نکات جو ہیں وہ اپنے پاس لکھیں اور ان کے مطابق مضمون لکھنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔ مضمون محنت کی برکات، صفحہ نمبر 198۔ اس کو آپ اچھی طرح 2 سے 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے اہم نکات میں آپ کو بتاتی ہوں، ان کے مطابق پھر آپ مضمون لکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ محنت کی برکتیں۔ اہم نکات: تمہید، معنی و مفہوم، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، پیغمبروں کا شیوا، کامیابی کا راز،
ارتقاء انسانی کے ادوار، عہد وحشت، عہد بربریت، زرعی انقلاب، صنعتی انقلاب، انفرادی کامیابی، اجتماعی کامیابی، محنت کی اہمیت، تعمیر اخلاق، پروکار زندگی، عزت نفس، فلسفہ حرکت و جمود اور اختتام۔ اس میں آپ شعر بھی لکھیں اور اچھی طریقے سے اس کو یاد کریں۔ تعلیم نسواں، صفحہ نمبر 217۔ نسواں کا لفظ نساء کی جمع ہے جس کے لغوی معنی عورت کے ہیں، چنانچہ تعلیم نسواں کا مفہوم ہے عورتوں کی تعلیم۔ علم ایک ایسی دولت ہے جس کا ہر انسان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، محتاج ہے۔ علم روشنی ہے، علم نور ہے، کہتے ہیں ہر کمال راز والے، یعنی انتہائی ترقی کے بعد زوال شروع ہوتا ہے، لیکن علم ایسی دولت ہے جس کو زوال نہیں۔ علم ایسا دوست ہے جو سفر ہو یا حضر، خلوت ہو یا جلوت، ہر جگہ انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ علم انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کرنا سکھاتا ہے۔ اسی لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ بچوں، آپ نے اس مضمون کو اچھی طرح سے اسی طرح سے 2 سے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس میں جو آپ کو اہم نکات لگیں ان کو آپ مارک کریں، ان کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے مضمون لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس مضمون کے اہم نکات کچھ میں نے بھی لکھے ہیں، آپ ان کو دوبارہ اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تعلیم نسواں اہم نکات: تمہید، معنی و مفہوم، تعلیمی عمل کا فائدہ، اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ، گھر ایک سلطنت اور عورت منتظم، مسلم خواتین کا کردار، عورت کی تعلیم گویا نسل کی تعلیم، ان پڑھ اور پڑھی لکھی عورت میں فرق، حاصل کلام۔ علم کے فائدے، صفحہ نمبر 219۔ نامعلوم سے معلوم تک کا سفر علم کہلاتا ہے۔ علم کے لغوی معنی جاننا یا پہچاننا کے ہیں۔ علم انسان کی پہچان ہے۔ یہ علم ہی ہے جس کی بنا پر رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات بشمول فرشتے اور جنات پر برتری دی۔ اس لیے بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ رب کائنات کی عطا کردہ بیش بہا نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت علم ہے۔ اس لیے اصول علم کے لیے ہر جتن کیا جا سکتا ہے۔ اس معاملے میں انفرادی یا اجتماعی ہر دو لحاظ سے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا جاتا، کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا جا سکتا، کوئی کسر، کوئی کمی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ شیخ سعدی نے کیا خوب کہا ہے، یہ فارسی زبان کا ایک شعر لکھا ہوا ہے: پے علم چوں شمع بعید گداخت، کہ علم بے نتواں خدا را شناخت۔ اس کے بعد آپ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں وہ ترتیب سے لکھ سکتے ہیں کہ پہلے آپ قرآن کے ارشادات لکھیں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھیں۔ اس میں یہ آخری پوائنٹ میں غلطی ہوئی ہے کہ مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کریں، اس کو آپ ٹھیک کر لیں۔ اسی طرح سے اس کو بھی آپ 2 سے 3 مرتبہ پڑھیں، اس مضمون کو، اس کے تمام پوائنٹس جو ہیں اچھی طرح مارک کریں اور پھر ان کے مطابق مضمون کو لکھنے کی کوشش کریں۔ علم کے فائدے، اہم نکات، علم کا مفہوم، علم کی فضیلت اور اہمیت، معرفت الہی، قدر و منزلت، شرف انسانیت، نور ہدایت، لازوال دولت، سرچشمہ ہدایت، موجب تسخیر کائنات، سائنسی ترقی کا دور، حاصل کلام۔ تمام مضامین کو آپ اچھی طرح پڑھیں 2 سے 3 مرتبہ اور پھر ان کو خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھنے کی کوشش کریں۔